تو یہ لوگ ایک 2 نمبر کا طبقہ بھی آ گیا پیروں میں کہ جنہوں نے یہ کہا جناب آپ بیان کیجئے، ابھی دیکھیے صاحب یہ جہاں 10,000 روپے رکھیں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے میرا مسئلہ ہے جی، پیسے رکھوائے دعا کی، اگلے مرتبہ سرکار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، میرا تو اسی طرح کام پھنسا ہوا ہے بھائی، میں بڑا تیرا مشکل کام ہے، بڑا رویا میں، اللہ آج کل تیرا ہی کیس میں لے کر بیٹھا ہوں۔ یہ میں پیروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کو، یہ 2 نمبر کے لوگ جنہوں نے اس ماحول کو برباد کر دیا۔ میں تمہارا کیس لے کر بیٹھا ہوں، بس رکھو نا 15,000 اور تو اگلے یہ وکالت کر رہے ہیں، یہ وکیلوں کی فیسیں ہیں، بس یہ کام چلاؤں گا، اب 1 2 3 مرتبہ میں انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یعنی اسے اچھا لوٹ لیا، کھال اتار لی، سال گزر گیا، اخیر وہ کم بخت بدعقیدہ ہو گیا کہ یہ تو کسی چکری کے ہاتھ لگ گیا، میں یہ تو فراڈی آدمی ہے۔ اب جناب ان لوگوں سے بھی اس کا عقیدہ وہ بدل گیا کہ جو اچھے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، اس نے سمجھا کہ یہ جتنے روزے والے ہیں یہ بزرگان دین ہیں، ان کا چکر ہی یہی ہے۔ چنانچہ آج کل آپ دیکھیں نئی نسل کو کہ وہ خانقاہوں سے گھبرا رہی ہے، لوگ ان کو روک رہے ہیں، یار تم کیا ان حماقت خانوں میں جاتے ہو؟ جو دنیا کا مایوس ترین آدمی ہے وہ ان کی درگاہوں میں آسرے ڈھونڈتا ہے، جو کھانے پینے والے لوگ ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کبھی درگاہوں میں دیکھا ہے تم نے؟ جو یتیم اور پسماندہ آدمی لولا لنگڑا وہ یہاں ان کے دروازوں پر پل رہا ہوتا ہے، جو انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ سہارے لیتا ہے، کبھی دعا کے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو بھی کبھی دیکھا ہے ان کے دروازے پر؟ یہ پھر باتیں نکلتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس کا باعث کیا ہوا کہ جو مسند نشین ہیں اور بعض جو مسرد نشین ہیں ان کی بھی یہی عادات ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے نہیں، ان کے خطیب مجلسوں میں ان کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن وہ پیغام نہیں دیتے جو کملی والے نے دیا، جو قرآن مجید نے دیا۔ مختلف عقیدے